جو میرے پاس آپ کے لیے پیغام ہے جو تیار کیا گیا ہے کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے. ہمارا مضمون کیا ہے؟ تیرے پاس گھر میں کیا ہے. What do you have at home؟ تیرے پاس تیرے گھر میں کیا ہے. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے. مرکز کی انجیل گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک چیپٹر 14 14واں باب اور اس کی ہم تیسری آیت سے دیکھیں گے. جب وہ بیتنیا میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹا ماسی کا بیش قیمتی خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی اور عطر دان توڑ کر اس کو سر پر ڈالا. مگر باز اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. اور وہ اسے ملامت کرنے لگے. یسوع نے اسے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دہک کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہمیشہ نہ رہوں گا. جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا. اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، جو اس نے کیا اس کی یادگاری کے لیے بیان کیا جائے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو کچھ اس عورت نے یسوع کے ساتھ کیا، یسوع نے اس عورت کی تعریف کی. کیا تعریف کی؟ کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی اس عورت کو یاد رکھا جائے گا. اس عورت کو یاد رکھا جائے گا. اچھا مجھے بتائیں کتنی عورتوں نے یسوع پر عطر ڈالا تھا؟ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگی یہ عطر کیوں منگوایا، یہ شیشی کیوں منگوائی تھی میں نے آج. ہو سکتا ہے اس سے وہ بڑی شیشی ہو، لیکن میں ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر میں یہ چاہتا تھا کہ آج آپ کے ساتھ اس کو بیان کروں، اس کو شیئر کروں. اور یہ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح ایک فریسی کے گھر کے اندر کھانا کھانے گیا تھا. کیا کرنے کے لیے گیا تھا؟ اور کتنی عورتوں نے یسوع مسیح پر عطر ڈالا تھا؟ اور وہ کون کون سی تھی آپ کو یاد ہے؟ ہاں جی، بہنوں میں سے. ہاں جی، مریم مگدلینی. اور دوسری عورت کون تھی؟ یہ کون سی مریم تھی؟ کیونکہ بائبل میں بہت ساری مریم ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کون سی مریم ہے؟ اچھا آپ مریم مگدلینی. ہاں جی بہن فرزانہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ مریم مگدلینی. آپ بھی مریم. اور کوئی بھائیوں میں سے؟ جی بھائی جمشید. کتنی عورتیں تھیں جنہوں نے یسوع کے اوپر کیا ڈالا تھا؟ عطر ڈالا تھا. اور وہ بائبل بیان کرتی ہے یہ بیش قیمتی تھا، یہ 300 دینار کا تھا اور یہ بڑا مہنگا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو آج سمجھ جائیں. آئیں پھر آپ کو پتا ہے لیکن آپ شرما رہے ہیں، بتانا نہیں چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک لازر کی بہن مریم ہے. مریم اور مارتھا یہ دونوں بہنیں ہیں اور ان کا بھائی ہے لازر. اور یسوع اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتا تھا. ان کے گھر میں یسوع کھانا کھاتا تھا، ان کا بیڈ استعمال کرتا تھا، واش روم استعمال کرتا تھا، رات کو بھی ان کے گھر میں رہتا تھا اور سوتا بھی تھا ان کے پاس. اور یہ مریم اور مارتھا یہ یسوع مسیح کے بڑے کلوز تھے، بڑے قریبی تھے. اور دوسری ایک عورت تھی، وہ بد چلن عورت تھی. اس کا نام نہیں مینشن کیا گیا یہاں پر، بس لکھا ہے کہ ایک بد چلن عورت آئی اور وہ
یسوع کے سر پر اس نے کیا کیا؟ عطر ڈالا. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ عطر جو ہے یہ بائبل مقدس میں سے ہم بیان کر رہے ہیں آج آپ کے ساتھ. آپ بھی عطر استعمال کرتے ہیں لیکن اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. اس عورت کی کہانی کو دیکھیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جتنی یہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عطر، یہ کہانی، یہ بائبل، یسوع، یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے. یہ عورت جو مریم تھی یہ بڑی زبردست عورت تھی. ہم اسے کہہ سکتے کہ یہ پاکیزہ ایک عورت تھی، خدا کے ساتھ چلنے والی، یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سیکھنے والی عورت تھی. اور اس نے جو بائبل بیان کرتی ہے عطر ڈالا وہ جٹا ماسی کا تھا. کس کا تھا؟ یہ ایک نام ہے. اور یہ آدھا سیر کے قریب تھا، آدھا کلو. کتنا تھا یہ؟ آدھا کلو تھا. اور یہ خالص، اور بائبل کہتی ہے بیش قیمتی تھا. کیا تھا؟ بیش قیمتی تھا. ایک یوحنا کی انجیل میں یہ واقعہ ہے، دوسرا یہ لوکا کی، اور تیسرا یہ آپ کو مرکز کی انجیل میں یہ واقعہ ملے گا. اس عورت کو یادگاری کے طور پر کہا گیا کہ یاد رکھا جائے. اور یہ خوشبو اس عورت کی ساری جمع پونجی تھی، پورے 1 سال کی کمائی. کتنے سال دی؟ 1 سال کی کمائی. اور 300 دینار جو تھا یہ پورے 1 مہینے دی سیلریاں، 1 مہینے کی تنخواہ تھی جو اس نے اس شیشی میں بند کی ہوئی تھی. جنہیں کئی دفعہ 1 سال کی کمائی 1 تولے کا زیور بنا کر رکھ لینے ہیں. اور بائبل بیان کرتی ہے جو بادشاہ عورت تھی نا وہ بھی عطر لے کر آئی. آج یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے. مجھے اور آپ کو خدا نے عطر دام دیا ہے. میرے اور آپ کے پاس بھی وہ سب کچھ تھا جو اس عورت کے پاس تھا، ان دونوں عورتوں کے پاس تھا. یہ بھی سنگ مرمر میں عطر دام لائی، اور وہ پاک تھی، یہ گناہ میں تھی. اسے کہا گیا اسے یاد رکھا جائے. اسے کہا گیا جا پھر گناہ نہ کرنا، سلامت چلی جا، کیونکہ تیرے گناہ بڑے تھے اس لیے تو بچ گئی ہے. یہ خوشبو انتہائی قیمتی تھی. بائبل کہتی ہے یہ خوشبو بڑی مہنگی اور 300 دینار کی تھی. شاید خاندانی طور پر اس کو نسلدار نسل رکھا گیا تھا، جیسے کوئی سونا رکھتا ہے. خاندانوں کے لیے یہ مالی تحفظ تھا کہ 300 دینار کا تھا، جو کہ 1 سال کی تنخواہ کے برابر تھا. یہ اس وقت کی 1 سال کی تنخواہ اس شیشی میں بند تھی، 300 دینار. سنو، یسوع کے خیال میں مریم نے جو کچھ کیا وہ نہایت اہم ہے. شاید یہ خوشبو اس عورت کی ساری جمع پونجی تھی. وہ صرف دائیں کی یا ہدیہ نہیں چاہتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر چاہتا ہے جو مریم نے کیا. ہم کئی دفعہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے، لیکن خدا صرف تھوڑا نہیں چاہتا ہے. کیا ہم تھوڑا چاہتے ہیں یا پھر زیادہ چاہتے ہیں؟ ہم خدا سے کیا توقع کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں. جی بہنوں مجھے بتائیں، یہ پیغام آج آپ کے لیے ہے. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے شوہر کی، آپ کے باپ کی، آپ کے بھائی کی کمائی تھوڑی ہونی چاہیے یا پھر زیادہ ہونی چاہیے؟ کیوں زیادہ ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہماری ضرورتیں زیادہ ہیں. اور یہاں پر بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے 300 دینار کا عطر کو توڑا اور توڑ کر یسوع پر ڈال دیا. اچھا مزے کی بات ہے، کیا توڑنا ضروری تھا؟ اسے کیوں توڑا گیا؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم صرف اپنے ہدیے، اپنی دائیکی اور اپنی چیزوں میں سے کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف تھوڑا سا نکالتے ہیں کہیں زیادہ نہ آ جائے. لیکن اس عورت نے کہا تھا آج کچھ بھی بچا کے نہیں لے کے جانا. کیا کہا اس نے؟
اس نے کہا تھا، اس عورت نے یہ ایکا کیا ہوا تھا کہ آج میں انو توڑاں گی، اور یاد رکھے جب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ پھر کسی کے کام میں نہیں آ سکتی۔ آج ہم اپنے آپ کو توڑتے نہیں ہیں۔ توڑنے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں، ہم ان چیزوں سے الگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اس عورت نے اس کو توڑا۔ اور میرے عزیزو، اور اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے مارتھا خدمت کرتی تھی اور لازر ان کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سے خالص اور بے قیمتی عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے پاؤں اس کے پاؤں پونجے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ یاد رکھیں، جب خوشبو کی بوتل اس خاتون کے پاس تھی اور اس نے انڈیل دی اور سارا گھر کی ہو گیا، خوشبو دے نال مہک گیا۔ اگر وہ عورت اینو کھول دی نہ، توڑ دی نہ، تو کیا خوشبو آنی تھی؟ ہاں جی، اس عورت نے جب توڑی تو اس نے وہ شیشی توڑی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آج میں اسے گھر لے کر جاؤں گی۔ اس عورت نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ خوشبو کی بوتل اس خاتون نے یسوع کے پاؤں پر انڈیل دی تو گھر خوشبو سے مہک اٹھا۔ جب تک یہ خوشبو اس بوتل میں تھی اس وقت تک کوئی مہک نہیں تھی۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب تک آپ اپنی چیزیں اپنے گھر میں، اپنے پرس میں، اپنے بکسے میں رکھیں گے اور ان کو نکالیں گے نہیں اور خدا کے جلال کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو تسی مار بھی جاؤ گے، تہاڈے بھی کام نہیں ہوں گی اگر آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس عورت نے اسے لیا اور اسے استعمال کیا، اور بائبل کہتی ہے سارا گھر جو ہے خوشبو نال مہک گیا۔ اس خوشبو سے کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن جب ایک مرتبہ یہ بوتل ٹوٹ گئی تو خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی۔ ہم میں سے ہر کوئی عطر دان کی مانند ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خدا نے عطر دان دیا ہوا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ اسی انو کھول کے پڑھیے یا نہ پڑھیے، ہم لوگوں کو جا کر سنائیں یا نہ سنائیں، یہ میری اور آپ کی مرضی ہے۔ عطر دان ہمیں دے دیا گیا ہے، اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے۔ اسی کپڑے چل بیٹھ کے اتنے رکھ دیے، یا پھر لوگوں کو سنائیں اور لوگ ٹوٹیں اور لوگ کہیں ہم پاک روح کی رہنمائی میں ہم اپنی زندگی چینج کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نام لکھے، ہم زندگی دینا چاہتے ہیں خداوند کو۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم خدا کے سامنے، اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس علیشا کے پاس جب وہ بیوہ علیشا کے پاس آئی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میرے بیٹوں کو قرض لینے والے کیا آئے ہیں، دروازے پر آئے ہیں، وہ اور ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ تیرے پاس what do you have at home؟ تیرے پاس تیرے گھر میں کیا ہے؟ آج آپ کے گھر میں کیا ہے؟ تسی کہو گے آج تے میرے کو تو صرف خدا کا کلام ہے، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جائیں اس کلام کو کھولے، پڑھیں اور برکت پائیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے ایسا تو پھر آپ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے۔ یعنی اس نے ہر ایک، مجھے اور آپ کو خدا نے عطر دان دیا ہے، مجھے اور آپ کو، اور وہ عطر دان کیا ہے؟ وہ نعمتیں اور پھر بلاوا اور مالی برکات اور مکاشفے، خدا کی حضوری، خدا کی فیلوشپ، خدا کی محبت، یہ خدا نے مجھے اور ہر ایک کو دی ہے۔ اگر اسے انہوں استعمال کریے یا پھر نہ کریے، یہ میری اور آپ کی مرضی ہے۔ مگر ہم ان چیزوں کو اپنے لیے رکھ چھوڑیں تو ان میں سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، آخر پر وہ ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گی، کیونکہ جب ہم مریں گے تو ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ کیا کوئی کو پیسہ، سونا، زیور، چاندی، کیا جب آپ مریں گے تو میرے عزیزو کیا مجھے بتائیں اپنا ہاتھ کھڑا کر کے، کیا اپنا ہاتھ کھڑا کریں، کیا مجھے بتائیں کہ کیا آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ ایسے ہاتھ ملا کر کہیں نہیں، کیا آپ اسے ساتھ لے کر جائیں گے؟ تو پھر اپنی چیزوں کو جو خدا نے آپ کو دی ہے، آپ کا بلاوا ہے، آپ کی نعمت ہے، آپ کی برکت ہے، آپ کے ہاتھوں میں خدا نے برکت رکھی ہے، تو انہوں استعمال کرو۔ اسے کیا کریں؟ کیونکہ پیسے خرچ کرنا کٹ ہو جانے، لیکن ایمان خرچ ہونے سے یہ بڑھتا ہے۔
ایمان خرچ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑھتا ہے. تو ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے صرف جب ہم اپنی نعمتیں اور صلاحیتیں انڈیل دیتے ہیں. اس عورت نے باوجود اس کے اس کے پاس بہت کچھ ہوگا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو یسوع کے قدموں پر لا کر کیا کیا؟ انڈیل دیا. اس کے آنسو اس بات کا اقرار تھا، توبہ. یہ آنسو اس بات کا اقرار تھا، اور یہ گھٹنوں کے بل ہونا اور دعا کرنا اور رونا چلانا، یہ اس بات کا آہو نالا، یہ توبہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس عورت نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا جو بد چلن عورت تھی. لیکن جب ہم یسوع کے قدموں میں اپنی چیزوں کو لے کر آئیں گے تو خدا کے جلال اور دوسروں کے لیے فائدہ کے لیے استعمال ہوں گی. ہم بھی برتنوں کی مانند ہیں. صرف جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ہماری روح القدس ہم میں آ جاتا ہے. جب ہماری خود غرضی اور غرور کی روح ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ہماری زندگیاں واقعی ہی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لیکن جب تک اسی اپنے آپ کو چینج نہیں کر دے اتنی دیر تک اسی خوبصورت برتن کی طرح ہونے ہیں جو شیشے سے لگیا ہے. لیکن جب ہم استعمال ہوتے ہیں، ہاتھوں میں آتے ہیں، باتوں میں آتے ہیں، لوگوں کے اشاروں کی طرف آتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو لوگ تنقید بھی کرتے ہوں گے، لوگ باتیں بھی کریں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اصل میں خدا آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے اس عورت کو چھڑکا. اچھا انہیں 300 دینار دی پائی حنیف، انہیں 300 دینار دی، اتر دی شیشی توڑ دیتی کہ شگرد جڑے یسوع دی ٹیم دے لوگ سن لوگ انہوں نے اچھا نہیں لگیا. انہوں نے اچھا کیوں نہیں اچھا لگا بھائی؟ اس عورت کو دیکھیں، انہیں اپنا 300 دینار دا پورے سال کی سیلریاں، اودیاں تنخواہاں انہیں توڑ دیتیاں، یسوع کے اوپر فدا کر دی. کہ یسوع دی جڑی ٹیم دے لوگ سن نا وہ کی آتے ہیں، اور پڑھ کے دیکھیے. مگر یوحنا کی انجیل 12 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ کیونکہ اس کے پاس ہدیے کی تھیلی تھی. یہودا اسکریوتی کو یسوع نے ہدیے کی تھیلی دی تھی. آج بھی جن کے پاس تھیلی ہوتی ہے انہیں کبھی خدا کی فکر نہیں ہوتی، ان کو تھیلی کی فکر ہوتی ہے کہ یہ آنے چاہیے، جانے نہیں چاہیے، اس اکاؤنٹ میں آنے چاہیے، جانے نہیں چاہیے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ شاگرداں وچوں یہودا اسکریوتی نے رولا پا رہے تھے. انہیں کہا کہ 300 دینار دی وک سکتی سی، یہ بیچ کر غریبوں کو جو آٹا دیا جا سکتا تھا، راشن دیا جا سکتا تھا، اسے اس لیے نہیں کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ چلو میرا بھی حساب سدا ہو جائے گا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئے دیکھتے ہیں. اس نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا. کیا تھا؟ اچھا تو یہ سوچتے ہو گے یار یسوع کے دور بھی چور ہے سن. یسوع کے نام رہن والا بندہ، یسوع روح القدس سے بھرا ہوا، لوکاں دے دلاں تے گردیاں نو جانن والا، وہ شمعون فریسی کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے. کہ فریسی اپنے دل چ گیا، کوئی تو نہیں جانتا ہے کتنی عورت غلط ہے، یہ بد چلن عورت ہے. یسوع نے کہا شمعون میں تجھے کچھ بتاتا ہوں. یسوع نے وہاں پر وہ دل دی گل سمجھ لی کہ کیا یہودا اسکریوتی کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا، نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن یسوع سے موقع دے رہا تھا. بائبل بیان کرتی ہے وہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ بچ جائے. یسوع نے موقع دیا لیکن انہیں موقع دے کے چوکا مارتا. یاد رکھیں چاندی کے 30 سکے ایک غلام کی قیمت ہوتی تھی. کتنی؟ چاندی کے 30 سکے جب کوئی غلام خریدا جاتا تھا یا بیچا جاتا تھا تو اس کی ایک قیمت ہوتی تھی 30 سکے. 30 سکے میں ایک غلام خریدا ہے. تو یسوع مسیح کو 30 سکوں میں بیچا گیا. اور بائبل بیان کرتی ہے یہاں پر اس نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، کیونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا. بائبل کیا کہتی ہے؟
یہوداس کو ظاہری بات ہے یسو مسیح دین کنونشن پروسر جتنے جتنے جہاں کا یسو جاتا ہے انہوں نے لوگوں کے پیچھے جیسے جیسے شفا پاتے تھے لوگ اپنی ظاہری بات ہے اپنے ہدیے اپنی شکر گزاریاں اپنا سب کچھ دیتے ہوں گے ہاں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نکال لیتا تھا. بس یسوع نے کہا اس نے یہ عطر میرے دفن ہونے کے لیے کہ دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا. جب اس نے عطر 300 دینار کا توڑا تو یہودا اسکریوتی یسوع کے قریبی ٹیم چ رہنے والا بندہ وہ کہہ رہا ہے یہ غریباں نوں دتا جا سکتا سیگا، یہ 300 دینار کا تھا، یہ اے ہو سکتا سیگا، ایسا ہو سکتا سیگا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سنیں، غریب غربا تو پورا سال ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اگر آج ہم کوئی بھی یہاں پر فنکشن کر رہے تو بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے کہ یار آ کام نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے اس لیے پہلے، لیکن سارے کام ہوں گے، لیکن اپنی ترتیب کے ساتھ اور اپنے وقت کے ساتھ سارے کام ہو جائیں گے. اس کے لیے پریشان نہ ہو. علیشا کے پاس جو عورت آئی تھی تو اس نے کہا تھا تیرے پاس تیرے گھر میں کیا ہے، اور اگلا سوال جو اس نے کیا تھا نا وہ کیا تھا، وہ کہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں، what shall I do for you. وہ کہنا میں تمہارے لیے کیا کروں. اگر آپ کے پاس کچھ ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو بتائیں، خدا آج پوچھ رہا ہے تیرے پاس تیرے گھر میں کیا ہے. آپ کے پاس اگر محبت ہے تو محبت دکھائیں. اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو خدا کا کلام بیان کریں لوگوں کے ساتھ. اگر آپ کے پاس ورشپ ہے، اگر آپ کے پاس ساز ہے، اگر آپ کے پاس بھلائی ہے، اگر آپ کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو خدا نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں. اور اس لیے علیشا نے اس عورت کو کہا تھا کہ آپ کے پاس گھر میں کیا ہے، آپ کے پاس گھر میں کیا ہے. What do you have at home. آپ کے گھر میں کیا ہے. اور اس لیے خدا آج پوچھ رہا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سنیں، اس بدچلن عورت نے اور اس مریم کے آپ دونوں بیان کو گھر جا کر پڑھیں. مریم نے تو جو کچھ کیا تھا مسیح کے ساتھ، مرکز کی انجیل میں کہا گیا ہے جہاں کہیں بھی منادی ہوگی اس عورت کو یاد رکھا جائے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سنیں، اگر آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہے جو مسیح کے کام آ سکتا ہے وہ مسیح کے پاس لے کر آئیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنے گھر کی ہر ایک چیز مسیح کو دے دی ہے. یہ جس کار پر آپ بیٹھے ہیں، یہ کھڑا ہوں میں، یہ ساری چیزیں میرے گھر کی تھی، میں نے مسیح کے لیے صرف کر دی. میں نے ہر ایک چیز، کیونکہ مجھے پتا ہے جس نے یہ چیزیں مجھے دی ہیں وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اس لیے میں نے اپنی ہر چیز اپنے خداوند کو دی ہوئی ہے. میں نے کبھی کسی چیز سے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ لکڑی کا اگر یہ ڈائز ہے یہ بولتا نہیں ہے بھائی عمران کہ یہ بولے گا، یہ ساؤنڈ بول نہیں سکتا، یہ ڈھولک نہیں بول سکتی اگر ہم اسے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، اگر ہم اسے استعمال نہیں کریں گے. یہ عطر کی شیشی بول نہیں سکتی تھی، اس کے پیر نہیں تھے، لیکن یہ عطر کی شیشی اس بدچلن عورت کے ہاتھ میں آئی اور اس نے کیا کیا، اس نے اسے مسیح پر انڈیلا توڑا. اور یاد رکھیں اس کا نام کہاں پر ہے؟ کتاب حیات کے اندر لکھا گیا ہے. آمین. میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ سوچ رہے ہیں شاید خدا کو دینے سے، خدا کو یہ چیزیں استعمال ہونے سے، میری موٹر سائیکل استعمال ہونے سے، میرا رکشہ استعمال ہونے سے شاید یہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ارے نہیں، سن، جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے خدا کے پاس لے کر آ، خدا اسے ملٹی پلائی کرے گا، بڑھائے گا اور خدا اسے برکت دے گا. آمین آمین. اس لیے میں چند لوگوں کو ایک لسٹ میں نے بنائی ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے نام جنہوں نے کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی. میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے کبھی کبھی ایک جھاڑو کیا ہے، ایک گلاس کیا ہے، ایک جگ کیا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں یہ میں مالک ہوں اور یہ میری چیزیں ہیں، میں اسے نہیں دوں گا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی. اگر کلام مقدس میں لکھا اگر کوئی شخص بھلائی کرنا جانتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے.
اس بدچلن عورت کے ہاتھ میں ایک عطر دان تھا سنگ مرمر کا، بیش قیمتی، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری عورت کے ہاتھ میں بھی کیا تھا؟ وہ مریم کے ہاتھ میں بھی کیا تھا؟ عطر دان تھا. اور پھر بیوہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ صرف تیل تھا. کیا تھا؟ ایک کپی کیا تھی؟ ایک پیالہ کیا تھا؟ تیل تھا. اور پھر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی جو وہ مسیح تک لے کر آئے. اور پھر موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھی؟ لاٹھی تھی. اور پھر سمسون کے ہاتھ میں گدھے کا جبڑا تھا. اور پھر داؤد کے ہاتھ میں فلاگن تھی، وہ گلیل جس کے اندر ڈال کر 5 پتھر اور 1 پتھر اس نے ڈالا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر علیشا کے ہاتھ میں چادر تھی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں میرا ہدیہ چھوٹا ہے، میری چیزیں چھوٹی ہیں، اے خدا دے اس کام میں استعمال نہیں آئے گا، کیویں ہو سکتا ہے، میں بڑا چھوٹا ہوں، میں بڑا ناقص جا، میں بڑا حقیر ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، اور ہم مسیح تک آتے نہیں. اس بدچلن عورت کو دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میں مسیح کے پاس جا رہی ہوں. اور جیسے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ عورت کے پاس، یسوع مسیح کے پاس وہ عورت گئی اور اس نے یسوع کے جب پاؤں کو چھوا ہوگا، ظاہری بات ہے یسوع کے جسم کو ٹچ کیا، تو وہ فریسی جو تھا، اور فریسیاں نے ایک ورزش کی کہ فریسی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی پاک بندے نے کوئی ناپاک بندہ ہاتھ لا لے گا تو دونوں کی ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے. لیکن اس عورت نے یہ نہیں سوچا کہ آج مجھے لوگ کیا کہیں گے. آپ بھی نہ سوچیں لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگ کہتے رہیں گے، لوگ آپ نہ بھی کریں گے پھر بھی کہتے رہیں گے. اور اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، سنیں، پھر آپ کا نام کہاں پر ہوگا؟ کتاب حیات کے اندر ہوگا. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، what do you have at home؟ آپ کے گھر میں کیا ہے؟ اگر جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ نے مسیح کے پاس لے کر آنا ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہے چاہے وہ بڑی چیز ہے. اگر آپ اس کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، بیاہ پہ کام آئے گی، سالگرہ پہ کام آئے گی، کیکے پہ کام آئے گی، فلانی جگہ پہ کام آئے گی، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں اور آپ کبھی بھی اس بات کو دیکھ نہ پائیں. آمین. دونوں ہاتھ اٹھائیے اور زوردار تالیاں بجائیں. یہ عطر دان کی سمجھ آئی آپ کو؟ زوردار تالیاں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو عطر دان کی، کہ یہ کیوں عطر دان یہاں پر آج رکھا گیا تھا، لایا گیا تھا آپ کے لیے، تاکہ آپ اس عطر دان کو دیکھیں اور سمجھیں اس عورت نے. اس لیے میں کہہ رہا تھا بہنوں، یہ کہانی آج آپ کے لیے ہے.